خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اور افطاری سامنے آ گئی، مسجد میں ہے، اعتکاف کی نیت نہیں کی، تو اب افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب افطار وغیرہ کرنے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی کہ پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد رضا ہیں، یہ فیس بک کے ذریعے جو امیر سنت کا جو اس وقت مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، تو اس پر جو سوالات ہمیں آ رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں کہ احمد رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں گھر بنتے وقت کیا پڑھ کے اس میں رہیں کہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو گھر کی دعا جو ہے حدیثوں میں وہ پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی۔ جب گھر میں داخل ہوں تو جو گھر میں رہ رہے ہیں ان کو سلام کرے، سورہ اخلاص پڑھیں۔ کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ عرض کریں کہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ مومنوں کے گھروں میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے، تو سرکار کو سلام عرض کریں۔ یہ طریقہ صرف نئے گھر کے لیے نہیں ہے، جب گھر میں داخل ہو تو اس بات کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اب ہمارا یہ طریقہ تو ہے نہیں، گھر کا دروازہ پیٹا، کھولو، کون ہے؟ میں ہوں، تو یہ طریقہ تو ہے نہیں برکتیں دینے والا، بلکہ نوک بھی اس طرح کرے کہ کسی کو تشویش نہ ہو کہ کچھ مطلب کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور جب اندر سے پوچھے، سنت تو یہی ہے کہ اندر سے پوچھے کون، تو جواب میں ہوں یہ نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے۔ مدینہ کھولو، یہ بھی نہیں، سنت یہ نہیں ہے، اپنا نام بتائے۔ تو یہ اچھی نیتوں سے، سنت کی نیتوں سے، یہ کیونکہ حدیث پاک میں یہ تعلیم ہمیں
دی گئی، اس لیے اس کو سنتیں کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. نئے گھر کے لیے کوئی خصوصیت کے ساتھ یہ ہے ہمارے یہاں رواج ہے جو اچھا ہے کہ نئے گھر میں سب سے پہلے قرآن کریم رکھا جاتا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے. اب اگرچہ مطلب وہ حدیثوں سے اس کا ثبوت نہ صحیح، لیکن منع بھی نہیں ہے. اور نمک رکھتے ہیں نئے گھر میں جا کر، قرآن کریم بھی رکھتے ہیں، نمک بھی رکھتے ہیں. اور نمک کی لوجک مجھے نہیں پتا کیا ہے. قرآن کریم تو سمجھ میں آتا ہے اس کی لوجک یا حکمت، ہو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے جو سمجھدار ہو کہ یہ برکت والا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا گھر میں لیمو رکھنے سے گھر میں جنات نہیں آتے؟ اس طرح کے بھی بزرگوں کی حکایات تو ہیں. لیمو کا درخت بھی بنائے رکھا جا سکتا ہے، لیمو بھی رکھا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علی محمد. تو انشاءاللہ گھر میں اس سے خیر و برکت آئے گی جو امیر سنت نے بھی بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. گھر میں اگر والد صاحب آ رہے ہیں اور بچے نے اندر سے پوچھا کون، تو اب والد صاحب کیا بولیں؟ ابو. تو والد تو بھی نام نہیں بتائے گا نا اپنا عموماً ہمارے یہاں، تو والد ابو بولیں گے تو حدیث پاک میں نام کا میں قیاس سے بولوں کہ وہ ابو بول دیں، پہچان مطلب کرانی مقصود ہے، لیکن نام لینے میں حرج تو نہیں. عادت عرض کر رہا ہوں، عادت نہیں. عادت ہے کہ مطلب جیسے بچہ یا کوئی پوچھے گا نا کون ہے تو کہ بیٹا کھولو ابو. آج نام سے بچہ پہچانے کا بھی نہیں. آج چھوٹے بچے تو ابو بولتے ہیں نا، ابو ڈیڈی جو بھی رواج ہو. یعنی چلو آپ بھی پپا بول دے نا، پپا یہاں. اچھا یہ پپا والے نہیں نا. مشکل لگتا ہے کوئی یوں، مجھے نہیں پتا بولتا ہوں میں ابو ہوں کھولو. نہیں بولتے تو عام تو ہو سکتا ہے نہیں، مائک والے بولتے ہو میں بھی نام ہی لیتا ہوں تو ٹھیک. اپنا. تو اصل میں یہ میں روٹین کی بات کہ نام لینا چاہیے. میں بولتا ہوں الیاس. کون ہے تو الیاس. نام تو الیاس ہے میرا. میں اپنے آپ کو کوئی اور لقب تو بولنے سے رہا جو لوگ بولتے ہیں. تو نارملی جو گھر پہ جاتے ہیں نا تو جیسے ابو بھی نہیں بولیں کھولو کھولو میں ہوں کھولو نا. کھولو، تو یوں یہ نارمل جیسے عام آدمی کے یہاں سب پریکٹس. نام تو بڑی تیسرے چوتھے نمبر پہ رہ جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں بڑی پیاری ادائیں پتہ چلی ہیں. سنتیں ہیں یہ، ان کو اپنائیے، برکتیں لوٹیے. یہ مطلب یہاں بس جمع کرتے رہے، آپ پوائنٹ نوٹ کرتے رہے کہ اب یہ سنتیں پتہ نہیں تھی، آج احتکاب میں ہم نے یہ سیکھی، مدنی چینل پر یہ سیکھی. ناظرین یہ نوٹ کریں اور ان کو آپ اپنائیں اور لوگوں میں ان کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مدنی چینل میں ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے. انشاءاللہ اس سے مدنی چینل کی آپ دعوت دیتے رہیں گے نا. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی. جی ہاں ثواب کا کام ہے. اس میں کون سے ہم فلمیں ڈرامے آپ کو دکھاتے ہیں، گانے باجے سناتے ہیں، کون سے ہم مطلب آپ کو میوزک سناتے ہیں. اللہ رسول کا نام تو لیتے ہم اور اللہ رسول کا ذکر سناتے ہیں، تلاوتیں، نعتیں، دینی مسئلے، شرعی احکامات، مدنی پھول. یہی تو ہوتا ہے مدنی چینل پہ. اور کیا ہوتا ہے؟ تو مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں، دکھلاتے بھی رہیں اور سب کو اس کی ترغیب بھی دلاتے رہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ ان کو ترغیب دلاتے رہیں، آپ کا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا. آپ نہیں کریں آپ کو ثواب ملتا رہے. بس کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کبھی تو دیکھ لے گا. ایسے کئی مدنی بار ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں پہلی بار دیکھا اور چوٹ کھا گئے اور ان کی اصلاح کا سامان ہوا ہے. ابھی کل پرسوں آپ نے دیکھا مدنی چینل دیکھتے دیکھتے وہ اس کو بس سمجھ میں آ گیا اسلام اور اس نے کال کی اور مسلمان ہو گیا. یعنی اس رمضان شریف میں 2 کال اس طرح کی آئی ہیں کہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر یہ 2 غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. معتکفین کو یہ پتہ ہوگا. تو الحمدللہ مطلب ایسے تو کتنے لوگوں کی بگڑیاں بن رہی ہیں.
تو یہ مدنی چینل کو عام کریں. حالانکہ گناہوں پر چینل کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ہاں یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان جنت کی طرف جاتے جاتے معاذ اللہ دوزخ کی طرف اس کا رخ ہو گیا اور بگڑ گیا. یہ اطلاعات ہو سکتا ہے ملتی ہوں, باقی جنت کی طرف رخ ہو گیا یہ سننا کم ملتا ہوگا. اللہ کریم ان سارے چینلز کو بھی ہدایت دے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں, مسلمانوں کو نماز کی تاکید کریں اور صحیح صحت مند اسلامی مواد پیش کریں. کیا معتکف ہونے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ لینی چاہیے. والدین کو کام کاج پڑتا ہے, شرن ضروری ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہ اگر گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تو اجازت تو لے گا کہ کام کاج یہ وہ خدمت. اور اگر ماں باپ بیمار ہیں, دوا دارو یہ کرتا ہے, ٹانگیں یہ جب دباتا ہے, چمپی کرتا ہے, سب کچھ, تو اجازت لینا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور منع کرے تو رکنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اب آپ اعتکاف میں عبادت کرو, ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہوں کہ اب دوا کون لا کر دے گا, چمپی کون کرے گا, پانی کون پلائے گا, تو بالکل اعتکاف نہیں کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. ایسی صورت میں مطلب یعنی کہ کہیں بھی نہیں جانا, جب ماں باپ اجازت دے تو ہی جانا ہے. ہاں حج فرض ہو گیا اس کی بات الگ ہے کہ ماں باپ اجازت نہ دیں تب بھی جانا ہوگا. صلو علی الحبیب. بچوں میں دین کی محبت کس طرح منتقل کریں؟ دیکھو بچے آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں, دین کی باتیں سن رہے ہیں, یہ بھی ایک دین کی محبت منتقل ہی ان کے اندر ہو رہی ہوگی. تو گھر میں مدنی چینل اگر چلتا رہے گا تو ان کے اندر دین کی محبت منتقل ٹرانسفر داخل انٹر ہوتی رہے گی. منتقل میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے شاید, تو یہ مطلب داخل ہوتی رہے گی دین کی محبت انشاءاللہ. ان کے سامنے نمازیں پڑھتے رہیں اور سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے, یہ دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی دین کی محبت اجاگر ہوتی رہے, جاگتی رہے گی. یہ بھی اچھے مسلمان ہو کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ آپ کس حساب سے صدقہ فطر دیں گے؟ میں بھی اسی حساب سے صدقہ فطر دوں گا. ابھی کوئی طے نہیں کیا میں نے. کس حساب سے دینا ہے بھائی؟ کشمش. چلو بھائی ہم انشاءاللہ اعلیٰ درجے کی کشمش 4800 والا 200 پلس کر کے انشاءاللہ 5000 میں اپنا صدقہ فطر دوں گا بس انشاءاللہ. اب چلو مجھے فالو کرنے والے اب پڑ گئے آزمائش میں, پوچھ کر پھنس گئے. امام کا رنگ تو چلو میرے یہ سب باندھ لیتے ہیں, 200-300 روپے کا امامہ ہوتا ہے اور یہ بھی برسوں تک چلتا رہتا ہے. اب 5,000 روپے آپ کی محبت کی کسوٹی ہے. قرضے لے کر اور نہیں, ماں باپ کو دکھا کے نہیں. اگر آپ کے جیب میں طاقت ہے, ماں باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. خیر اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اجازت کرو تو مانگو گے تو ہو سکتا ہے کچھ ترکیب آؤٹ ہو, تو اس میں اجازت شرط نہیں ہے, آپ کی ذاتی ملک ہے اور آپ دے سکتے ہیں. کماتے ایک تعداد ہے, بہت اچھا کماتی ہے, تو 5,000 روپے صدقہ یعنی 4800. لیکن میں انشاءاللہ پورے راؤنڈ فگر ہے نا 5,000 دعوت اسلامی کو پیش کروں گا انشاءاللہ. میری رقم دعوت اسلامی کو صدقہ فطر کی انشاءاللہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ. گندم 100 روپے, جو 400 روپے, کھجور درمیانی درجے کی 800 روپے, اعلیٰ درجے کی 1,600 روپے, اور کشمش درمیانی کوالٹی لیں تو 1900, درمیانی کوالٹی کے 1920 روپے اور اعلیٰ کوالٹی کے 4,800 روپے. 4,800 روپے. تو یہ مختلف اماؤنٹ ہیں صدقہ فطر ادا کرنے کے. تو اللہ کریم ہم سب کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. یہ ایک میسیج آ گیا ہے کہ ہم بھی امیل سنت کی ادا کو ادا کرتے ہوئے سارے گھر کا فطر ادا کریں گے 5,000 روپے کے حساب سے. ماشاءاللہ
4800 کے حساب سے، اور 200 روپے زائد یہ صدقہ نفل. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور برکت دے، اور برکت دے، اور برکت دے. محمد عمران علی ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل سننے میں آتا ہے کہ آج کے دور میں حلال کمائی سے گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اس سوچ، منفی سوچ سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ میں کوئی دستاویزات بنانے کا کام کرتا ہوں، ڈاکیومنٹری کام کرتا ہوں، جس میں جھوٹ لکھنا پڑتا ہے، اور اب بال بچے والا ہوں، بال بچے کا گزارا کیسے ہو، اس طرح کی اس نے وہی فریاد کی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نصیحت کی کہ جو خدا ہر شے پر قادر ہے تو وہ تمہیں حلال روزی دینے پر بھی قادر ہے، تم لینے والے بنو. پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص گورنمنٹ کی ملازمت کرتا تھا. یعنی گورنمنٹ کی ہر ملازمت ناجائز نہیں ہوتی، لیکن بعض میں 19-20 کرنا پڑتا ہے، یا بندہ خود گورنمنٹ کی اس ملازمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہاں اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی پرائیویٹ میں سختی ہوتی ہے. افسر اگر راشی قسم کا ہو تو گزارے، اس طرح وہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہڈی ڈال دی اس کے منہ میں کتے کی طرح، تو وہ آپ آنکھ آڑے کان کر کے آپ کا بنا دے گا سارا، اور 1 مہینے کی چھٹی کرو گے 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو مل جائے گی، اس کو ہڈی ڈالنی پڑے گی. اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہر افسر راشی اور رشوت خور نہیں ہوتا. تو بہرحال تو گورنمنٹ کی نوکری میں ظلم کرنا پڑتا ہے. بعض نوکریاں ہیں ایسی کہ جس میں واقعی ایسا ظلم کرنا پڑتا ہے کہ زمین کانپ جائے اور آسمان ہل جائے، ایسا ظلم کرتے ہیں. خاص کر یہ جو مجرموں کو اگلوانے کی اور اس طرح کی نوکریاں ہوتی ہیں نا، اس میں بعض اوقات رشوت دے کر بیچارے وہ جو بے قصور کو اندر ڈال دیا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ بے قصور ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بیچارے کو بالکل ادا کر دیتے ہیں مار مار کے، اور پھر یہ سے اگلواتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے وہ تو 100 قتل پر سائن کر دے گا جب اس کو اتنا ماریں گے پیٹیں گے تو میں نے 100 قتل کیے، اور بیچارے نے مرغی بھی کبھی نہیں کاٹی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے دنیا میں، اس طرح کا نظام چل رہا ہے. اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو عافیت دے، ظلم سے بھی بچائے، اور ظلم ظالموں کے پنجوں میں پھنسنے سے بھی اللہ پاک ہم سب کو بچائے. تو یہ مطلب خیر، تو وہ گورنمنٹ کی وہ سرکاری جاب کرتا تھا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منع کیا کہ آپ کوئی اور روزگار کریں. تو اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہ کیا کہتا ہے کہ جب تک میں حرام نہیں کروں گا اس وقت تک اللہ مجھے روزی نہیں دے گا. یعنی یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ حرام کے ذریعے ہی روزی دے گا، حلال کے ذریعے وہ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ. تو یہ کہ نیت صاف منزل آسان. بندہ 2 نوالے کب کھائے، حلال کے کھائے، اس میں برکت، دونوں جہانوں کی برکت ہے. اور یہ ترنے والا جو حرام کا کھا رہا ہے ابھی تو مزے لے کر کھا رہا ہے، لیکن یہ ایسا اٹکے گا کہ جس کا پتہ شاید نزا کی سختیوں میں پڑے گا، قبر میں پڑے گا، محشر میں پڑے گا، پھر کچھ ہو نہیں سکے گا. تو اس لیے جو بھی حرام روزی کماتے ہیں، رشوتوں کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ اتنا جھوٹ اور دھوکہ ہمارے یہاں تاجروں میں. اگر مجھے مطلب میں اگر کوئی فتنے کا خوف تو کیا ہوگا، میں یعنی کہ مبالغہ سے 99.9 جھوٹ دھوکہ فراڈ چل رہا ہے. حلال روزی کمانے والا یعنی کہ سمجھو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا یہ حرام روزی کیسے ہو جاتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا. اصل فہمی میں ہوتا ہے کہ ہماری روزی حلال ہے لیکن حلال نہیں ہوتی، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حلال روزی کیسے حاصل کی جاتی ہے. تاجروں کو معلومات ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے جن کو تجارت کرنی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل جانتے ہوں، لیکن آپ کو شاید ایک بھی نہیں ملے گا ایسا. اس لیے میں نے احتیاطاً مطلب وہ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن ہمیں ملیں گے نہیں ڈھونڈنے سے جس کو سارے مسائل معلوم ہوں. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی میں کچھ ملیں گے، سب نہیں ملیں گے. بعض ایسے ملیں گے کہ جو کوڑن شاہ ہوتے ہیں،
जो उलमा को पूछते रहते हैं दारुल अहले सुन्नत में जा जाके बैठेंगे और ये मालूमात करते रहेंगे, इनको पता होता है कि हलाल रोजी कैसे हासिल होगी। वरना जनरल पब्लिक ये बोलती है हमने किसी हक नहीं मारा, हमने किसी का खाया नहीं है, किसी का लूटा नहीं है। वाकई वो किसी का लूटते नहीं है, छीनते नहीं है, किसी का जानबूझ कर खा भी नहीं जाते, कर्जे दबा भी नहीं लेते, लेकिन वो ऐसी गलतियां कर रहे होते कि ये सूद में गिरफ्तार होते। इनको पता नहीं होता कि ये जो हम कारोबार का ये स्टाइल जो हमने किया हो ना, ये सूद है, ये इनको पता नहीं होता। ये बेचारे इसमें फंसे होते हैं। इसी तरह और भी गुनाहों में फंसे होते हैं, सौदे बातिल होते हैं, बाजू का बेफासिद हो जाती है, लेकिन ये चला रहे होते हैं और लुक में उतार रहे होते हैं, तो पता ही नहीं होता इनको। ये तो ये अल्फाज भी नए होते हैं सुनने वालों के लिए। ये सारी इस्तिलाहात है और ये सब सीखना चाहिए। ताजिर को तिजारत के, खरीदार को खरीदारी के मसाइल आने चाहिए। ग्राहक बनने का तो ज़रा सभी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्राहक के भी मसाइल है, किस तरह खरीदना है, ये भी बाजू का हराम में पड़ जाते हैं। तो है नाजुक मामला। ये मौलवियों की बातें नहीं है, कुरान और हदीस की बातें कर रहा हूँ। नौजुबिल्लाह, ये नहीं समझे कि ये मौलाना लोग इसी बातें करते, छोड़ो। ये शैतान आपको बोलता और आप बोल पड़ते हो। आप बिल्कुल कुरान और हदीस हमने पढ़ा, हमने आज तक नहीं सुना, तो आपने पढ़ा क्या यार? बिस्मिल्लाह का तर्जमा आता है आपको? कलमा आता है आपको? कलमे का तर्जमा पता है? पूरा लफ्जी तर्जमा? कलमा ही पढ़ना नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं आता, और बोलते हमने आज तक नहीं सुना। आप सुनने के लिए बैठे कब किसी मुफ्ती साहब के पास कि मुझे समझाओ तिजारत कैसे होती है। अल्लाह करीम मतलब हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरी बात समझ में ना आए तो किसी आलिम दीन से, आशिक रसूल से समझ लेना, अपनी मर्जी से वो तासुरात मत देना। मैं तो आपकी आखिरत की भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ सेठों के लिए ही मसला नहीं है ये। माशाल्लाह देखें, ये रिसाला है हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल, और 21 पेजेस हैं, 21 हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल। ये लेना चाहिए। ये जितने हम हज़ारों, ये माशाल्लाह फैज़ान मदीना में भी हैं, इनमें कई ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे। तो नौकरी में भी, यानी जॉब करते हुए 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की जब हम जॉब करते हैं, हम समझते हैं मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, उसमें भी बाज़ औक़ात मुलाजिम ऐसी कोताहियाँ कर जाता है जिसकी वजह से उसके लिए उसका पूरा इजारा यानी पूरी तनख्वाह लेना उसके लिए जायज़ नहीं होता, और वो डिक्लेयर नहीं करता और वो ले लेता है जिसका लेना उसके लिए जायज़ नहीं होता। फिर ये कहता है कि मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, खून पसीना जलाता हूँ, मेरे आमदनी में क्या गलत हो सकता है? तो गलत उसकी आमदनी में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा मुताला नहीं है। तो अमीर सुन्नत ने जो इरशाद फरमाया, ये 21 पेजेस का, ये आप, मैं तो कहता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लें, वेबसाइट पे जाएं हमारी, इसको फ्री डाउनलोडिंग, हमको डाउनलोडिंग के पैसे भी नहीं लेते। दावत इस्लामी का एक IT शोबा है, ये तो आपको माशाल्लाह हज़ारों किताबें आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी अल्लाह की रहमत से। और हमारे यहाँ कोई डाउनलोडिंग की प्राइस नहीं होती, डाउनलोडिंग की कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री डाउनलोडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, क्योंकि दावत इस्लामी का काम ही नेकी की दावत को आम करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद हसन रज़ा तारी, नाज़िम जामिअतुल मदीना गोजरा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत जितना सदका फ़ितर अदा करेंगे, मैं भी उतना ही, पीर साहब ने 5000 रुपये का फरमाया, और इंशाअल्लाह मैं भी अपना सदका फ़ितर 5000 रुपये के हिसाब से अदा करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 1 साल पहले मेरे को कोई बहुत रूहानी मसला था, तो वो मैं अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में छोटी मुख्तसर सी छुट्टी लेकर कराची हाजिर हुआ। तो दौरान रमज़ान जो है मुझे मालूम हुआ कि मैं बाबा से मुलाकात नहीं कर सकता। तो चूंकि मेरा मसला बहुत रूहानी था और ज़ाती नौइयत का था, तो मुझे बहुत शदीद परेशानी लाहक हुई। तो मैं जो सो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने मेरी ख्वाब में आकर मुझे हू बहू वो मसला बताया, मसले का हल भी अता फरमाया। सैयद अशरफ हुसैन शाह एडवोकेट शास्त्रदीन जिला डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब से सवाल है मेरा, जालिम और मजलूम का जो हिसाब किताब रोज़ माशर होगा, क्या मजलूम जालिम के गिरबान में हाथ पकड़कर हिसाब किताब लेगा? उसका अदल कैसे होगा?
मजलूम जालिम से इस तरह मतलब बदला लेगा कि जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएंगी। ये सब अल्लाह ताला ने इस तरह के मामलात फरमाए हैं कि वो जालिम जो है वो मजलूम को अपनी नेकियां देगा, और अगर नेकियों से भी वो उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो मजलूम के गुनाह जालिम पर डाले जाएंगे। चाहे जालिम हाजी हो, नमाजी हो, ज़काती हो, खैराती हो, पहाड़ जितनी नेकियां भले की हो इसने, अगर ये जुल्म लेकर जाएगा क़यामत में तो इसकी नेकियां मजलूमों में तकसीम की जाएंगी, और इस तरह वो कंगाल हो जाएगा, और अब मजलूम के गुनाह इस पर डाले जाएंगे अगर अब भी वो बदला नहीं चुका सका नेकियों के ज़रिए, और यूँ वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा इसको। तो बड़ा नाजुक मामला, जुल्म बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। ये जुल्म को हदीस पाक में क़यामत के अंधेरे कहा गया कि जुल्म क़यामत के अंधेरे। बाज़ औक़ात मजलूम भी होता है और जालिम भी होता है। ये नहीं कि अब एक बार जुल्म किसी ने कर लिया अब ये जो चाहे करता फिरे, ये खुद भी बाज़ औक़ात दोनों सूरतें, मजलूम भी होता है जालिम भी होता है, नेकियां मिलेंगी भी इसकी जाएंगी भी दूसरों को, मजलूमों को। तो ये हर एक को जुल्म से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अब इसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में तो करे और मजलूमों को ढूंढकर उनको राज़ी करे, उनसे माफ़िया मांगे। छोटे बाप का बने बगैर चारा ही नहीं है। इसका गेट जो है ना ये नीचा है, यूं करके जाएंगे तो सर टकरा जाएगा, फट जाएगा, फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। यूं करके जाएंगे सर झुकाकर हाथ जोड़ के तो माफ़ी मिलेगी। हिम्मत कीजिए, 1000 पर चाहे जुल्म किया हो, 1,00,000 पर किसी ने किया हो, अगर ज़हन बनता है, नदामत है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कीजिए और उन मजलूमों तक जिन जिन तक आप पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं पहुंच सके, भूल गए, तो इस तरह दुआ करते रहिए, या अल्लाह आज तक जिस मुसलमान पर मैंने जुल्म किया है उसकी बेहिसाब मगफिरत कर दे, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह करीम चाहेगा तो क़यामत के दिन जालिम और मजलूम में फैसला करवा देगा। वो इस तरह हदीस में एक मतलब इसकी सूरत बयान फरमा गई कि एक महल जाहिर होगा, जन्नत का महल, और मजलूम कहेगा या अल्लाह ये किसका है, वह ये तेरा, तू चाहे तो तू ले सकता है। ये या अल्लाह मैं कैसे ले सकता हूँ, तो तेरे जालिम भाई को तू माफ़ कर दे, तो ये तेरा। तो वो खुश होकर करेगा, अच्छा ठीक है मैंने उसको माफ़ किया, अल्लाह की रहमत और जोश में आएगी, फरमाएगा अपने जालिम भाई का हाथ पकड़, तुम दोनों जन्नत में चले जाओ। तो ये भी सूरत होगी। तो अब ये कि जालिम की नदामत ऐसी हो, अब जालिम करते बहुत हैं, जालिम होते हैं ना, एक तो जवानी होती है इनके, जान अच्छी होती है, फिर दिल खुला हुआ होता है, फिर पुलिस में इधर उधर अप्रोच होती है उसकी। इस तरह के लोग बहुत जुल्म कर रहे होते हैं, 2-2 टुकड़े गालियां निकाल रहे होते हैं, मार धाड़ कर रहे होते हैं, मतलब धमकियां और मतलब बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पैसे लूट रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, वसूल कर रहे होते हैं भत्ते, और क्या क्या कर रहे होते हैं। और इस तरह के लोग, हमने जो मेरा तजर्बा है ना, मेरी तो उम्र गुजर गई, मैंने तो समझे जो यहाँ आँख खोली है ना अपने मुल्क में, पहले ऐसे मसाइल नहीं होते थे, हमारे ऐसे मसाइल नहीं होते थे शुरुआत में, और आहिस्ता आहिस्ता ये कैसे कैसे बढ़ते गए ये भी मैं देखता चला आ रहा हूँ। तो इस तरह के मैंने जालिम शुरू में भी छुरी चाकू से और काम लेते थे, टक्कर मारते थे, ठोसे मारते थे, लेकिन ऐसों के अंजाम मैंने बुरे देखे, और ये आमतौर पर इनको जवानी में मरते देखा मैंने, और बुरी मौत मरते देखा है, सुना है। इस तरह मतलब इन लोगों को इनके अंजाम अच्छे नहीं होते, ये जल्दी दुनिया से ये निपट जाते हैं। जितनी भी डाकू, दहशतगर्द, कभी पुलिस मार देती है, कभी पब्लिक में से लोग मार देते हैं, तो किसी की घूम जाती है वो उसको फायर कर देता है, पकड़ा भी नहीं जाता, पता भी नहीं जाता किसने मारा, फिर इसके ऊपर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है, असल कातिल कहीं कोई और होता है। तो बहरहाल ये कि जालिम दुनिया में भी फायदे में नहीं है, लोग उससे नफरत करते हैं। चोर अब ये जैसे डाकू होते हैं या चूहों की तरह जंगलों में भागते फिरते होते हैं कि पुलिस इनके पीछे होती है, इनको कहीं अमान नहीं मिलती, ना घर का सुख होता है ना बच्चों का सुख होता है,
تو یہ ایسے پیسوں پر یار آگ تھو، جو بال بچوں کا سکھ بھی نہ دیکھ سکے بندہ، ہر وقت وہ خوف طاری رہے، اور صلح کی بھی بعضوں کا صورت نہیں ہوتی ان کی کہ یہ صلح کر سکے. یہ جس دن بھی پولیس کے ہتھے چڑھے، پولیس ان کو یا تو کاؤنٹر فائر کر دے گی یا سریوں کے پیچھے دھکیل دے گی. تو اس لیے مطلب دنیا میں بھی مسائل ہیں اس کے لیے، آخرت میں بھی مسائل ہیں. تو ایسا نہ کریں. بھلے آپ کو شیطان بولے یہاں شریف رہنے کا تو دور نہیں ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہے، بدماش کے ساتھ بدماش ہے، یہ شیطان سکھاتا ہے یہ باتیں، اور بندہ بولتا ہے. ہم الحمدللہ یہی کہیں کہ ہم شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ہم پتھر کا جواب پھول سے دیں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں، آپ بھلے کوئی اگر آپ کو یوں سمجھ کر کہ شریف ہے دبائے تو یار دب جایا کرے، تو ستائے تو ست جایا کرے. اللہ سے ڈرتے رہے تو مظلوم بننے میں فائدہ ہے، ظالم بننے میں نقصان ہے. یہ آخری بات ہے میری، اس پہ سمجھ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ معاشرے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو برائیاں بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں، ان میں ایک خود غرضی ہے. یا سیدی خود غرضی کی تعریف کیا ہے؟ کیا خود غرضی اور خود پسندی ایک ہی چیز ہے؟ اس حوالے سے ہمیں اصلاح کے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. خود غرضی اس میں خود پسندی میں فرق ہے. خود غرضی یعنی کہ اپنے مفاد کو دیکھنا، اپنا مطلب، اپنا الو سیدھا کرنا جس کو بولتے ہیں، مطلبی آدمی کو خود غرض کہتے ہیں. تو یہ بھی ذرا اچھی صفت نہیں ہے، مذموم صفت ہے. کہ حدیث پاک میں جو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی بات دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. لیکن خود غرض ہوتا ہے نا، بس وہ اپنا مطلب دیکھتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا چاہیے، ایثار کرنا چاہیے کہ ایثار میں بھی مغفرت کی بشارتیں. اور بہرحال یہ کہ اپنے مطلب کے لیے لوگ پھر بہت کچھ کرتے ہیں. یہ ابھی جو میں نے ظالم اور مظلوم کے مسائل بن کے، اس میں خود غرضی تو کار فرما ہے. اپنے مطلب کے لیے بندے کو مار دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے نا ظلم. تو یہ خود غرضی کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے بندے کو. تو ہم کو مطلب خود غرض نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا بننا چاہیے کہ میرا بھائی پیٹ بھر کے کھائے بھلے میں دو نوالے کم کھاؤں. ایسا ذہن ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نماز تراویح کو 6 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ 6 رکعت میں سلام پھیرے. ہاں جائز تو ہے یہ، 2 رکعت پڑھ کے بہتر ہے. بہت سے لوگ عصر کے بعد بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں افطار کب ہوگی، افطار کب ہوگی، روزہ بہت لگ رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا ہے. یہ ساری باتیں کرنا کیسا؟ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. بیزاری کا اظہار عبادت سے نہیں ہونا چاہیے. روزہ رکھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اس کو کائے کو بولتے ہو پیاس مت لگی ہے، اس کو کیوں بولتے ہو ٹائم نہیں پاس ہو رہا؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ میرے لیے روزہ آسان فرما دے، مجھے صبر دے دے، قوت برداشت عطا کر دے. بندوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احرام کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے چوٹ کی وجہ سے خون نکل آئے تو کیا احرام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، احرام میں خون نکلنے سے وہ احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بلکہ فرض ہو گیا تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے نماز قضا نہیں کر سکتے. کھارے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ یہ نمکین کھارے پانی سے؟ یہ مسئلے تو چلے تھے، وضو تو ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد سلیم رضا اتاری
احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ حسن رضا آپ کو جب چاہیں آ کر آپ کا بوسہ بھی لے لیتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, اور آپ اس کے بدلے میں مسکراتے رہتے ہیں. لیکن اکثر عوام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بچے اگر ان سے پیار کریں, زیادہ محبت کا اظہار کریں, تو والدین پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو جب بچے اپنے والدین سے پیار کر رہے ہوں تو سامنے دیکھنے والا بچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی ہے, تو جس کی وجہ سے والدین شدید رد عمل اپنی اولاد پر کرتے ہیں. یہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے بچوں سے اس طرح بے رخی کریں. اکثر آپ نے کہا نا, اکثر نہیں ہے, عقل کا بھی عقل قلیل, بہت کم ایسے ہوتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے دور کا ایک واقعہ کہ کسی کو کہیں حاکم بنا کر یا کوئی ایسا سرکاری عہدہ دینے کے لیے آپ بھیج رہے تھے, تو کچھ بچوں کے پیار کی کیا صورت بنی تھی؟ گورنر بنا کے بھیج رہے تھے, تو وہ آئے تو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس ہیں, تو آپ پیار فرما رہے تھے. اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا اس طرح, اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کیا میں نے اس طرح. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تو رعایا کو کیا پیار کرو گے, اس کو نہیں بنایا گورنر. تو یہ بچوں کا پیار, بچوں کو تو پیار کرنا چاہیے. بچے کوئی قدرتی طور پر بچوں میں بڑی کشش ہے یار. اب جس کی ناک بند ہو جا رہا ہے اس کو خوشبو نہیں آئے گی. تو یہ جن کا دماغ بند ہے ان کو بچے اچھے نہیں لگتے ہوں گے. ورنہ یہ کہ بچے تو جانور کے بچے بھی یار اچھے لگتے ہیں. بکری کا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے, مرغی کے چوزے تو لوگ پالتے ہیں شوق سے, اچھے لگتے ہیں بچے چوزے. انسانی بچے اور پھر اپنے بچے, یہ تو خدا نے اس میں تو بڑی کشش رکھی ہے. تو اللہ کرے ناک کھل جائے لوگوں کی جن کے بند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, سبحان اللہ. جی آیا نو لیا کی بھی کو بھی دیکھا تھا کہ جناب لیا کے اسلامی بھائی بھی جماعت ہے. جی یہ آ گئے لیا, واہ. ملتان شریف, نواب شاہ, نواب شاہ بھی تھا. حیدرآباد, گجرانوالہ, گجرات, اکاڑا, مدنی سیرا, اسلام آباد, خانپور. سبحان اللہ. جی آیا نو, ویلکم. سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر پر نکل جانا انشاءاللہ. میرا نام معراج اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ حقیقے میں بکرا ہی کرنا چاہیے یا بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں, اور حقیقہ کرنے کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے, ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رضا کے لیے عقیقہ کرنا چاہیے کہ حدیثوں میں عقیقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, اور اس میں بکرا, بکری, دمبا, دمبی, بھیڑ یہ بھی ہیں, اور بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں. تو اب جیسے کہ کسی نے قربانی کی تو اس بڑے جانور کی, تو اس میں بھی عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں. یا ویسے بھی اگر جیسے کسی کے بچے اتنے ہیں کہ وہ بڑے جانور میں وہ ڈال سکتا ہے, تو بھی بھلے وہ جانور میں عقیقہ ڈال دے, بڑا جانور کر دے سب کے حساب سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں. تقریباً 25 صفحات, ایک کم 25 صفحات ہیں اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری داڑھی جو ہے نا چھوٹی ہے, خشخشی داڑھی, مطلب بالکل چھوٹی داڑھی ہے. اگر میں نے ابھی نیت کر لی داڑھی رکھنے کی تو کیا یہ داڑھی بھی سنت میں شمار ہوگی؟ یہ جبکہ توبہ بھی کر لی ہو, توبہ کر لی تو اب یہ کہ ایک گناہ کا سلسلہ رک گیا
توبہ بھی کر لی, داڑھی رکھنی شروع کر دی, اب ظاہر ہے کہ راتوں رات تو ایک مٹھی نہیں ہو جائے گی, تو یعنی اب وہ آپ داڑھی یعنی کہ اس گناہ سے نکل آئے ہیں, اب گناہ گار ان مانو کر رہے نہیں آپ. اور کیا پوچھا انہوں نے؟ جیسے کہ ابھی داڑھی نیت کر لی کہ میں نہیں کٹواؤں گا یا مطلب گھٹاؤں گا, تو اب کیا میں سنت والی داڑھی جو ہے اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ ثواب انشاءاللہ ملے گا. اب اس پہ دیکھو مختلف اقوال ہیں, علماء کے زجر بھی کیا ہے کہ وہ غالباً چند ماہ تک اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے, جو فسق سے توبہ کرے اس کا. بہرحال یہ کہ وہ آپ مطلب اب وہ آپ کا گناہ تو اللہ کی رحمت اور امید رکھے کہ وہ گناہ رک گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عادل حسین اتاری, جامعۃ المدینہ کوئٹہ. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات شادی میں تو دلہے کو زبردستی مہندی لگائی جاتی ہے یا سوتے ہوئے اس کو مہندی لگائی جاتی ہے, تو ان صورتوں میں کون گنہگار ہوگا؟ اور اس حوالے سے مہندی لگانے والوں کے لیے مزید فرمائیں. اگر واقعی نیند میں لگا دی اور دولہے کی رضامندی نہیں تھی اس میں اور دھوکے سے لگا دی, بیچارے کو پتہ نہیں چلا, آنکھ نہیں کھلی, تب تو ذرا دولہا گناہ گار نہ ہوا, اس کا قصور ہی کوئی نہیں. اور ویسے زبردستی جب کس طرح کی زبردستی ہے, وہ زبردستی پیار والی زبردستی ہوتی ہے, اور اس زبردستی سے دولہے کو قائل ہونا نہیں چاہیے ورنہ گناہ گار ہوگا. کیونکہ گن پوائنٹ پر تو کسی نے لگانی نہیں ہے مہندی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے اس وقت دولہا ہی حاکم ہوتا ہے ایک طرح سے. بعض اوقات اس کو دھمکیاں دیتے ہوں گے نا, کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تیری, لگا لے, منع کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم پھر منگنی توڑتے, اس کو لگانی پڑے گی. ایسے ہو سکتا ہے بول بچن دیتے ہوں. تو بہرحال یہ اس میں دولہا اگر استقامت پکڑ جائے تو لڑکیاں بہت ہیں لڑکوں کے لیے, پیدا تو لڑکیاں ہی زیادہ ہو رہی ہیں, اللہ بہتر جانے. وہ بہرحال لے کے دولہے کو مہندی نہیں لگانی چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کا تالو کٹا ہوتا ہے, اور پھر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن میں آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند گرہن سے یہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں, یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ ساری افواہیں. برائے کرم پیر و مرشد میرے کو جواب عنایت فرما دیجیے. ہوتا تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے انڈرسٹوڈ ہے. سب سنی ہوئی باتیں, احادیث مبارکہ میں تو ان چیزوں کا رد ہے, اس لیے وہ ہم کو ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کسی حاملہ نے وہ کینچی چلائی چاند گہن میں, ہونٹ کٹا ہوا آ گیا, تب بھی ہم کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے, اور اس کو اتفاق سمجھنا چاہیے کہ اتفاق ہے, کینچی چلائی اور ایسا ہو گیا. اور یہ نہ بھی چلاتی تب بھی بچہ ایسا آ سکتا ہے. کئی بچے ایب نارمل آتے ہیں, طرح طرح کے بیچارے معذور ہوتے ہیں, تو سب کی ماؤں نے کینچیاں تھوڑی چلائی ہوتی چاند گہن میں. اس کی معلومات کے لیے جو نا بدشگونی رسالہ, اس رسالے کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ بہت ساری ہمارے غلط فہمیاں ہیں, اور ہمارے گھروں میں مختلف اس طرح کی باتیں رائج ہوتی ہیں. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ دور ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.